السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا مولانا بارک وسلم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے الحمدللہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج محرم کی پہلی تاریخ اور اس مہینے کا پہلا جمعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لیے اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک سال میں برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں اور آنے والے اس سال کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بندے بندیوں کے جو بھی حقوق ہیں صحیح طور پہ ہم سبوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے، اس تاریخ کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم مہینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، سبوں کے اندر ان مہینوں کا احترام تھا۔ سب ان مہینوں کو محترم مہینہ کہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اسی وقت میں مہینوں کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوں تو تمام مہینے برابر ہیں، چونکہ ہر مہینہ کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جس کا احترام ہر زمانے میں ہر نبی اور ان کے ماننے والے لوگوں نے کیا ہے۔ وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس کے علاوہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے محترم مہینہ ہے، اور انہی میں سے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، اسی مہینے کے اندر ایک دن ہے
جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. عشر کے معنی آتے ہیں 10. یوم عاشورہ یعنی 10واں دن. محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. چنانچہ ایک حدیث میں جس کو میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو 10,000 حجاج کرام اور 10,000 شہدائے کرام کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. میرے دوستو، ایک حاجی کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور حج کے مکمل سفر میں اپنے آپ کو تمام بری باتوں سے بچا کر کے رکھا، حج کے تمام ارکان کو اللہ تبارک و تعالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر وہ ادا کرتا رہا، تو ایسا حج کرنے والا جب وہ حج کے تمام ارکان کو مکمل کرے گا اور وہ اپنے گھر کو واپس آئے گا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ پیدا ہونے والا بچہ جس طریقہ پر تمام گناہوں سے پاک ہوا کرتا ہے اسی طریقہ پر حج کر کے آنے والا حاجی ان کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو ایک حاجی کا اس قدر ثواب ہے، تو جو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کتنا بڑا ثواب ہے میرے دوستوں. اور پھر ایک دوسری جگہ پہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کے روزہ کو فرض قرار دیا تھا. لیکن میرے دوستو، جب رمضان کے روزے امت محمدیہ کے اوپر فرض قرار دیا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب چونکہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو چکے ہیں لہذا محرم کے روزے کا حکم اب منسوخ کر دیا گیا ہے. اب جس کو چاہے وہ اس روزے کو رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، جب ثواب ملنا ہے اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر دینے کے ساتھ ساتھ 1 سال روزہ رکھنے کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے. اتنا بڑا آفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم سبوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آج اگر کوئی کپڑے کی دکان والا یا پھر کوئی بھی دکان والا اگر کوئی آفر لگا دے
تو ایسی صورت میں انسان لائن لگا دیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم 1 لیں گے تو اس کے بدلے میں 2 دیا جائے گا، 2 لیں گے تو اس کے بدلے میں 4 دیا جائے گا، جبکہ 1 یا 2 کے اوپر ہی وہ برابر 4 کے پیسے کو سلیکٹ کر کے وہ جو ہے رکھتا ہے کہ وہ اتنا لوگے تو تمہیں اتنا دیا جائے گا۔ کان آپ ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات برابر ہے۔ وہاں پہ اگر ہم غور کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ بھی ہمیں نظر آ جائے، لیکن میرے دوست یہ تو دنیا کا فائدہ ہے کہ چند پیسوں کو بچانے کے لیے ہم لمبی لمبی قطاروں کے اندر، لائنوں کے اندر جا کر کے لگتے ہیں تاکہ ہمارے جیب کا خرچہ کچھ تو بچ جائے، کچھ تو کمائی ہماری بچ جائے، پھر جا کر کے ہم لائن میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یہاں آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کا سوال ہے۔ میدان حشر کے اندر ایسے روزہ رکھنے والوں کے مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا اور وہاں انعامات سے نوازا جائے گا۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارا درجہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بلند ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دے، شہیدوں اور حاجیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے؟ یقیناً ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش ضرور رہتی ہوگی۔ جب ہمارے دلوں میں یہ خواہشات ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مبارک اور محترم مہینہ محرم کا جب عطا فرما دیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب اللہ نے جب رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس موقع کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کا صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس محترم مہینے کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس محترم مہینے میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان محترم مہینوں کے اندر جو کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ بچتا رہے گا گناہوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ دعا کرے گا تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ان کو گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور توبہ وہ جب کرے گا تو اللہ ان کے توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ ان محترم مہینوں کے اندر گناہوں سے رکنے کا ارادہ کر لیا اور جب وہ باز آ گیا گناہوں سے تو ایسی صورت میں پھر ما بقیہ مہینوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو گناہوں سے انشاءاللہ بچاتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہمیں نیک کام کرنا ہے وہاں برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جہاں ہمیں روزہ رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، وہاں ہمیں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیک اعمال ان محترم مہینوں کے اندر انسان کر لیتا ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے ان دوران میں جو گناہ کے کام ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کی انسان کوشش نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو یہودی رہتے ہیں وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو تم، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا اور ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا تھا، اور دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگہ دی تھی، کیا کہتے ہیں، راستہ دے دیا تھا۔ اس خوشی میں ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی محبت تمہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے کئی زیادہ محبت ہم سبوں کو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، چونکہ یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کہیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے لہٰذا مسلمان بھی روزہ رکھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی شباہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس ایک محرم کے 10
روزے کے ساتھ ساتھ میں ایک روزے کا اضافہ کروں گا، یا تو 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، یا نہیں تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن سوء اتفاق کے آنے والے سال میں محرم سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے مہینے کے اندر انتقال ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک سبق دے دیا کہ عبادت کے اندر بھی شباہت کو، مشابہت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ کیا۔ نیک کام روزہ رکھنا تھا، یہودیوں کو آپ نے روزہ رکھتا ہوا پایا، آپ نے پوچھا تو وجہ بتلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ پہلے سے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ میں زیادہ محبت کا حقدار ہوں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن تمہاری مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں گے۔ نیکیوں کے اندر بھی غیروں کی شباہت اختیار ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ تو اب وہ مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، جو برادران وطن کے تہواروں کے اوپر کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان کے تہواروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تہوار کو مناتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوگی کہ وہ ہمارا امتی جن کو ہم نے باقاعدہ حدیث کے اندر منع کیا تھا کہ اگر تم شباہت اختیار کریں گے تو انہی کے ساتھ ہو جائیں گے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب میرے دوستو، وہ سب کے سب اپنے گریبان میں جھانکیں جو غیروں کے ساتھ ان کے تہواروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، تمام کے تمام لوگ صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، جو کفار ہوں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے، جو نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے ان کی ایک صف کھڑی ہوگی، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کی بھی صفیں کھڑی ہوں گی، انبیاء کرام کے بھی صفیں کھڑی ہوں گی، کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ تمام شہداء کرام، حاجیوں، ان تمام کی صفیں کھڑی ہوں گی۔ دنیا کے اندر وہ مسلمان کہا جانے والا انسان دنیا میں تو وہ مسلمانوں کے فہرست میں رہا ہوگا، لیکن غیروں کے ساتھ ان کے تہواروں میں اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کے اندر ان کو کھڑا کر دے گا۔ دوسرے مسلمان دیکھ کر کے حیران ہوں گے، کہیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، تم تو دنیا کے اندر ہمارے محلے کے اندر رہتے تھے، ہمارے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، مسلمانوں کے فہرست میں تم آتے تھے، سرکاری فہرست میں تمہارا نام مسلمانوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج کفاروں کی محفل میں، کفاروں کے سب میں تم کھڑے ہو، آخر بات کیا ہے؟ وہ افسوس ہو کر کے یہ کہے گا کہ چونکہ ہم ان کے تہواروں کے اندر بھی کھڑے ہوتے تھے، ان کی مشابہت ہم دنیا میں اختیار کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر ہمیں ان کی سب میں کھڑا کر دیا۔ اگر ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ مومنوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، شہداء کے سب میں ہم کھڑے ہوں، مومنین کے سب میں ہم کھڑے ہوں، تو ہمیں ایمان والا بن کر کے اس دنیا میں رہنا پڑے گا۔ اگر ہم ایمان والے بن کر کے نہیں رہیں گے اور کسی دوسری قوم کی شباہت کو اختیار کریں گے موت کے ڈر سے، تو کل قیامت کے دن ان کا حشر ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ اور میرے دوستو، یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ محرم کی 10 تاریخ کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس کتاب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن جنت کے اندر داخل کیا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ دنیا کے اندر آپ کو لایا گیا، پھر اس کے بعد جس دن آپ کی توبہ قبول کی گئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ آگ کے اندر آپ کو ڈالا گیا، جس دن آپ کو آگ سے نکالا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے لشکر سے بچنے کے لیے جب آپ اپنے شہر کو چھوڑے، راستے میں دریا آیا، آپ نے پار کیا اور فرعون کو جو غرق کیا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ زندہ آسمان کے اوپر جس دن اٹھایا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند دیا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کی وجہ سے جب وہ پانی کے اندر تیرنے لگے اور کشتی میں سوار لوگ جب اپنے جان کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے بچنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر کشتی کو جودی پہاڑی کے اوپر جا کر کے ٹھہرایا تھا۔ وہ کوئی اور دن نہیں بلکہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا کی گئی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مکمل طور پہ غم اور روتے روتے چھن گئی تھی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ جس دن آپ کی آنکھ کے اندر روشنی لوٹائی گئی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے دشمنی کی وجہ سے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، جس دن آپ کو کنویں سے باہر نکالا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا تھا کہ پورے بدن کے اندر آپ کو زخم پیدا ہوا تھا، اس زخم کے اندر کیڑے آ گئے تھے، ان کیڑے اور زخم سے جس دن آپ کو نجات اور شفا دی گئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور میرے دوستو، آسمان سے اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی بارش جو ہوئی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اللہ کی رحمت آسمان سے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو آئی ہے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ قیامت اس دنیا کے اندر جو آئے گی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ تو محرم کی 10 تاریخ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جس کو مسلمان اور کچھ قوم کے لوگ ماتم کے اندر آگوں کے اوپر جلنے میں اور نہ جانے کن کن خرافات کے اندر مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا احترام کریں، اس کے آنے کا ہم استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور یہ ثواب بار بار آپ نے جو بیان فرمایا، صحابہ کرام کے دل میں اس دن کی محبت پیدا ہوتی تھی اور پہلے سے وہ انتظام کیا کرتے تھے، اے کاش وہ دن آ جائے، میں روزہ رکھوں، 10,000 شہیدوں کا ثواب مل جائے، حاجیوں کا ثواب مل جائے، 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب، اور گناہ ہمارے معاف ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عالم تھا کہ نیک کام ہم زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، اب یوم عاشورہ کو اتنی زیادہ فضیلت ہونے کے باوجود لوگوں نے غم کی تاریخ قرار دیا۔ کیوں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ میرے دوستو، جس دن حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، واقعتاً یہ بہت ہی دکھ کی گھڑی تھی اور دکھ کا وہ دن تھا۔ لیکن میرے دوستو، کیا شہید اور شہادت کا جام پی لینے کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے اور اس کا جواب ہم سبوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ شہادت کا وہ مقام ہے، شہادت کا وہ مقام ہے جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ اے کاش میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کر دیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کر دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور جب میری موت ہو تو ایسی صورت میں مدینہ شہر کے اندر موجود ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوپر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو ایسی صورت میں آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نسائی شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے،
فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی جنتی دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر نہیں کرے گا. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں دنیا میں جاؤں. دنیا کی بے وفائی جنت میں جانے کے بعد سبوں کے سامنے آ جائے گی. لیکن خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو شہدائے کرام ہیں وہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، کیونکہ ان کی شہادت کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جانے کی وجہ سے ان کو جنت میں وہ مقام ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے کہ ان کے عزت کی وجہ سے، مقام بلند ہونے کی وجہ سے وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے اور پھر سے میں جنت کے اندر آؤں. وہ مقام ہے میرے دوستو شہادت کا. شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اسے سمجھو گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں قتل کر دیے گئے اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن میرے دوستو جب قرآن و حدیث کی روشنی میں شہدائے کرام زندہ ہیں تو پھر ان زندوں کے اوپر ماتم کیوں؟ پھر ان زندوں کے اوپر ماتم کیوں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے. حیات شہداء بولے تو شہیدوں کے زندہ ہونے کا جو انکار کرنے والا ہو وہی ماتم کرے. ماتم وہ کرے جو منکر ہوں حیات شہداء کے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. 5 منٹ آپ کا میں زیادہ لے رہا ہوں. اگر الزامی طور پہ اگر ہم یہ مان لیں کہ شہادت کی وجہ سے وہ دن غم کی تاریخ ہے، وہ دن غم کا دن ہے، تو ایسی صورت میں پہلے 10 محرم ہی کیوں، اس سے پہلے 1 محرم کو ہمیں غم کی تاریخ قرار دینی چاہیے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. اور یہی نہیں میرے دوستو، 18 ذی الحجہ کو غم کی تاریخ قرار دے دینی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردانہ اور اعلانیہ طور پہ دشمنوں نے شہید کر دیا. اور اس کے علاوہ شوال کے مہینہ کو غم کا مہینہ قرار دینا پڑے گا، چونکہ اس کے اندر حضرت امیر حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں ایک غزوہ کے اندر شریک ہوئے، اس کے اندر ظالموں نے قتل کیا، آپ کے ناش کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، بھیجے کو نکالا گیا، کھوپڑی کے اندر شراب پی گئی، ایسا سلوک کیا گیا. جب حضرت امیر حمزہ کا جب پورا مکمل لاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئی، آپ کی چیخیں نکل گئی. اگر غم کی تاریخ قرار دینا ہے تو یہ محرم شوال کے مہینہ کو غم کی تاریخ قرار دینا ہے. اور اگر غم کی تاریخ اور مہینہ قرار دینا ہے تو اس سے پہلے رمضان کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا پڑے گا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بنتے ہیں ہوتے ہیں، ان کو بھی اعلانیہ طور پہ قتل کر دیا گیا. آخر آپ کن کن مہینہ کو غم کا مہینہ قرار دو گے اور کن کن تاریخ کو آپ غم کی تاریخ قرار دو گے؟ اگر تاریخ الٹا کر کے آپ دیکھیں گے تو ایسی صورت میں سال کے 365 دن میں سے کوئی ایک دن بھی خالی نہیں ہوگا جس میں کسی نہ کسی صحابہ کا قتل ہوا ہو، کسی نہ کسی نبی کا قتل ہوا ہو اور ان کو شہید کر دیا گیا ہو. حتیٰ کہ عید اور بقرعید کا دن بھی ہمیں غم منانا پڑے گا. مسلمانوں یاد رکھیے، غم کی تاریخ صرف اس وجہ سے نہیں حضرت امام حسین کو قتل کیا گیا، لیکن میرے دوستو حضرت امام حسین کی فکر کیا تھی؟ اس فکر کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین کی فکر یہ تھی کہ اگر کوئی حق کے اوپر نہیں ہے، اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے، اپنے سینہ کو یوں کھڑا رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے. ان درسوں کے اوپر، ان باتوں کے اوپر چلنے کا چیلنج
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کربلا کے میدان میں یہ سبق دیا. اور دوسرا سبق یہ دیا کہ جب تم دشمنوں کے لرزے میں ہو، مصیبتوں کے اندر ہو، بیماریوں کے اندر ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز ادا کرو. اس وقت میں بھی تم قضا مت ہونے دو. وہ ماتم کرنے والے، آگوں کے اوپر چلنے والوں، اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے تو ان ماتموں کو چھوڑو، حی علی الصلاح کے پیچھے دوڑ کر کے مسجد لے جاؤ اور جا کر کے نماز ادا کرو اگر تمہارے دل میں سچی اور پکی محبت ہے. لیکن یہ صرف محبت کے دعوے ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے دل میں بھی محبت ہے تو انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھنے والے ضرور بنیں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نمازی بنائے اور حضرت امام حسین کی سچی اور پکی محبت ہم سبوں کے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھو